إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، ماہ ربیع الاول کی آمد پر ہر مسلمان کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. کیوں کہ ایک مسلمان اور مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہے تو وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اگر کسی شخص کے دل میں اس کی جان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کا ایمان مکمل نہیں. لیکن محبت اور نفرت یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اگر میزان عدل برقرار رہے تو پھر انسان ڈگمگاتا نہیں، لیکن اگر کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو جائے تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. محبت حد سے تجاوز کر جائے تو انسان غلو کی طرف چلا جاتا ہے. نفرت حد سے تجاوز کر جائے تو انسان گستاخی پر اور بے ادبی پر اتر آتا ہے، جبکہ اسلام نے ان دونوں چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے فضائل
ان کو بیان کرنا، ان کو یاد رکھنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ ایمان کا جز ہے، اور جز لا ینفک ہے کہ جو ایمان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے وہ فضائل ان کو یاد رکھے، ان کو بیان کرے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں یا خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ خود ساختہ فضائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مقام، رفت، بلندی، محبت، ہر ایک چیز کو، فضیلت کو اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی نہ بیان کر سکتا ہے نہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن کو پڑھیں نا اور اپنی محبت کا اظہار ان طریقوں سے کریں جو ان طریقوں کا اسلام کے اندر وجود ہی نہیں، اور پھر اس کو دین کا نام دیں تو یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، من عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین اسلام کے اندر جس نے کوئی بھی نیا کام دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرنے کی کوشش کیا اس نے، فَهُوَ رَدٌ، وہ مردود ہے۔ اور رب العالمین کا یہ اعلان، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور چیز کو اسلام سمجھا وہ مردود ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہذا ہمیں ان فضائل کی طرف آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو وہ بیان کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ 3 عالم ہیں، عالم نہیں، لام کی زیر کے ساتھ نہیں، لام کی زبر کے ساتھ، 3 عالم، دوسرے لفظوں میں 3 جہان، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، یہ 3 ہیں۔ تینوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سب سے بلند ہے۔ جب رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ساری انسانیت کی روحیں سب کو اکٹھا کیا، پہلے اپنے متعلق بلایا سب کو، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ پہلے رب تو مانو، آج ہم نے رب کو رب ہی نہیں مانا، رب کو رب سمجھا ہی نہیں، رب کی حقیقت کو جانا ہی نہیں۔ جب ہم نے رب کو رب نہیں سمجھا تو پھر رب کی بات ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ اللہ رب العالمین سب سے پہلے نماز کی ہر رکعت میں سب سے پہلے ہمیں جو سبق یاد کراتے ہیں وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، رب کو پہچانو کون ہے وہ۔ پھر دوسرا، پھر ہم مجھے اور آپ کو نہیں بلایا، پھر انسانوں میں جو سب سے افضل تھے ان کو بلایا، آدم جی، نوح جی، ابراہیم جی، اسماعیل جی، موسیٰ جی، عیسیٰ جی، داؤد جی، سلیمان جی، آ جاؤ جی رب، اے پروردگار کی آرڈر ہے، میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اے انبیاء، میں تمہارے سروں پہ نبوت و رسالت کا تاج سجا دوں تمہاری زندگی میں، ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد ایک رسول آئے تمہارے پاس، تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کون رسول ہیں؟ یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ یہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اے انبیاء کی جماعت،
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تمہیں بتائے کہ جو شریعت تمہارے وقتوں میں اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے وہ برحق ہے تمہارے وقتوں میں، لیکن اب مجھے رب العالمین نے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیا حکم دیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، اے انبیاء کی جماعت، تمہاری زندگی میں اگر نبی آ جائیں، رسول آ جائیں، پھر تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے۔ سب اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت کو یہ بتاتے آئے ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اے بنی اسرائیل، جو پہلے تورات گزر چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے۔ احمد نام عیسیٰ علیہ السلام نے وہ لوگوں کو بتایا تھا، اور محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جد امجد سردار عبد المطلب نے رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی دنیا میں نہیں، آسمانوں میں، زمین میں، آخرت میں، ہر جہاں اس کی تعریف ہونی ہے، اس کا مقام بلند ہونا ہے، اس لیے اس کا نام محمد ہوتا ہے، کسی اور کا نام محمد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت۔ عالم ارواح میں سارے انبیاء کو جب یہ کہہ دیا، حکم دیا کہ تم نے اس پر ایمان لانا ہے، تو آج کا ایک مسلمان اپنی مرضی کرے اسلام میں، اس نے ایمان کیا لایا؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے، جو کر کے دکھایا، اس پر انسان عمل کرے، اپنی مرضی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، عمر یہ تورات کا پیپر پڑھ رہے ہو، اللہ کی قسم آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کی بھی نجات میری اتباع میں تھی، تورات پڑھنے میں نہیں، یہودیت کا پرچار کرنے میں نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو اپنانے میں نہیں، اس میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں ان کی نجات۔ لما وسعه الا اتباعی، عالم ارواح میں مقام اونچا۔ آپ دنیا میں آئے تو اللہ رب العالمین نے سب سے اونچے خاندان میں آپ کو پیدا فرمایا، سب سے اونچے خاندان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کنعانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چنا، پھر قریش کو کنعانہ سے چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو، اور پھر بنو ہاشم سے مجھے چنا۔ یہ سب سے اونچا خاندان، اور میرا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم سے لے کر، بات یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، خون ہے نا، جد باپ کی طرف سے چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ سے لے کر اسماعیل تک، اور اسماعیل سے لے کر آدم تک علیہم السلام، آپ کا پورا کا پورا نسب پاک سے صاف ہے، کوئی ایک ذرہ برابر بھی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کا خون بھی پاک ہے۔ اور ادھر جب آپ کی والدہ کی بات آئی آمنہ کی، تو آمنہ اور آمنہ کا دودھ اوپر تک وہ بھی پاک ہے، اس کے اندر بھی کسی کی آمیزش نہیں ہے۔ جب اتنا اونچا مقام دنیا میں رب العالمین نے عطا کیا ہے تو پھر ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، وہ آپ کا مقام بیان کرنے کی، وہ آپ کی شان اور عظمت اور وہ طریقے اختیار کرنے کی جس کا شریعت میں ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات فرمائی تھی لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو
میرے مقام و مرتبہ کو اتنا مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا مقام بڑھا دیا تھا اور ان کو اللہ ہی کہنا شروع کر دیا تھا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے یا عیسیٰ اللہ عیسیٰ اور مریم مل کے یہ تین خدا ایک بنتے ہیں. کافر ہیں وہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. قرآن ہے. اور آج کا مسلمان ایک اٹھ کر یہ الفاظ کہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے بشریت کا لباس اتر گیا, نوریت کا لباس اتر گیا. ہک ہے جو ہک کو ڈوک ہے وہ کافر تے مشرک ہے. یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بنا دیا؟ اللہ رب العالمین نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق پیدا کیا, خالق نہیں. اگر وہ بھی ایک ہی ہیں تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہوا؟ اس لیے آپ نے فرمایا تھا خیر الذین قرنی, سب سے بہترین دور میرا دور ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور امتوں پر یہ سب سے بڑی فضیلت ہے 6 چیزوں کے ساتھ. آخری بات, 6 چیزیں کسی اور کو نہیں ملی, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں. اور میں فضلت علی الانبیاء بست, 6 چیزوں کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی ہے. سب سے پہلے اوتیت جوامع الکلم, تھوڑی بات کرتا ہوں مطلب بہت بڑا ہوتا ہے. ونصبت بالذوق, دوسری چیز میں 1 میل کی مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے. یہ کسی نبی کو نہیں ملی, مجھے ملی ہے. دوسری فضیلت. تیسری فضیلت, جب میں کافروں سے جنگ کرتا ہوں ان کا مال غنیمت میرے ہاتھ میں آتا ہے تو میرے لیے اور میری امت کے لیے یہ حلال ہے, جبکہ پہلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں ہوتا تھا. آگ آتی تھی سب کچھ جلا کے رکھ جاتی. اور چوتھی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وختم بی النبیون, مجھے اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے, کذاب ہے. آپ نے فرمایا تھا یاتی من بعدی 30 دجالون کذابون, میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے. کلہم یدعی انہ نبی, ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین. کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول بنایا ہے اور خاتم النبیین بنایا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے. آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نرم دل اور شفیق بنا کر بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو عظمت یہ ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات وہ تورات میں بھی انجیل میں بھی. عمر بن عطاء بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا, میں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کریں جو تورات میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات قرآن میں ہیں وہ تو انا ارسلناک شاہدن, اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت عبدی و رسولی, تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کو اپنے صحابہ کو یہی فرمایا تھا انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. تم بھی یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. بندے سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی یا اللہ تعالیٰ نے بیان کی, ہمیں اسی کو ہی, اسی فضیلت کو ہی ماننا ہوگا. یہ اپنی طرف سے یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں نا, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مرتبہ بڑھانے کے لیے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود, یہ شان نہیں, یہ گستاخی ہے. گستاخی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ ماننا. اور ایک طرف
آگے آگے حضور آگے. بھئی ایک تو اگر آگے ہیں تو پہلے کہاں تھے؟ اگر دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود تو پھر یہ دوسرا جملہ فکرہ غلط ہے، اگر وہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے. کچھ تو سوچنا چاہیے نا ہمیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو طائف میں نہیں تھے، طائف میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات، عالم ارواح میں سب سے اونچا مقام عالم دنیا میں ورفعنا لک ذکرک. آپ کی اذان اذان نہیں، آپ کی نماز نماز نہیں جس کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد نہ آتا ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب تک مؤذن یہ کہے گا نہیں اذان مکمل نہیں ہوگی. نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز اس وقت تک نماز مکمل نہیں جب تک آپ آخری تشہد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھنے دیتے ہیں. رکن ہے نماز کا. دنیا میں فضیلت، دنیا میں مقام و مرتبہ. جب آپ اس دنیا سے گئے اور آخرت میں برزخ کی زندگی، وہ آپ کی شان اور عظمت سب سے اونچا. جب قیامت آئے گی ساری دنیا ایک میدان میں جمع ہوگی، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، 50,000 سال کا طویل دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے. آدم کی طرف جائیں گے جواب مل جائے گا، نوح کی طرف جائیں گے جواب مل جائے گا، ابراہیم کی طرف جائیں گے جواب مل جائے گا، موسیٰ کی طرف جائیں گے جواب مل جائے گا، عیسیٰ کی طرف جائیں گے جواب مل جائے گا. سارے انبیاء اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کر کے کہیں گے ہم اپنے رب سے بات نہیں کر سکتے. یہ شان ملے گی، مقام ملے گا تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب کے سامنے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا اور اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو ابھی مجھے نہیں پتا، اس وقت اللہ میرے دماغ میں ڈالے. پھر رب العالمین، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. یہ وہ شفاعت ہوگی جو ساری انسانیت کے لیے ہوگی. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے یہ شفاعت کبریٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر اپنے رب کو کہوں گا یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، سفارش کیجیے کیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت کہوں گا یا اللہ ان کا حساب شروع کر دے. 50,000 سال کا دن گزر چکا ہے. اللہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جھنڈا ہے اس کے نیچے جمع فرمائے. یہ ہے شان، یہ ہے عظمت، یہ ہے مقام و مرتبہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا. مسلمانوں، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے جام کوثر نوش فرمانا چاہتے ہو اس حدیث کو غور سے سن لیجیے. اب میں بیٹھا ہوں گا، آخری بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے لوگ ہوں گے آپ کیسے اپنی امت کو پہچانیں گے؟ اب میں غرم محجلین، ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے. اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائے، صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت آئے گی، میں دیکھ رہا ہوں ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہیں، لیکن اچانک ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا. میں کہوں گا امتی امتی، یہ تو میری امت ہے، آنے تو ان کو کیوں روک دیا جا رہا ہے؟ تو وہ آگے سے پتا فرشتے کیا کہیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو نہیں پتا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد
ان لوگوں نے دین کے اندر کیا کیا نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا. بھائیو ہوش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، اس دین کو اپناؤ جو دین امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس دین کو اپناؤ جس پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل کر کے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. اس دین کو اپناؤ جس دین کے اوپر عشرہ مبشرہ نے، 313 بدریوں نے، 1400 حدیبیہ والوں نے، 10,000 فتح مکہ والوں نے، 1,44,000 کم و بیش صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے عمل کر کے اس دین پر عمل کرو جس دین پر تابعین نے عمل کیا. اس دین پر عمل کرو جس دین پر ائمہ اربعہ نے عمل کیا. اس دین پر عمل کرو جس دین پر محدثین نے عمل کر کے لوگوں کو دین کا صحیح حلیہ دکھایا تھا. آج ہم اپنے دین کا حلیہ بگاڑ کر دیکھ لیجئے، اپنے کرتوت، اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیجئے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دنیا کے کس خطے میں کل ہم فلسطین کو روتے تھے، آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے. سوچئے، ہم نے دین کے ساتھ غداری کی، ہم نے دین کے ساتھ بے وفائی کی، ہم نے دین کا حلیہ بگاڑا، آج سزا اس کی مل رہی ہے ہمیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں اس روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دین جس دین کی رات بھی اتنی ہی روشن ہے جتنا دن روشن ہے. اور ہم نے اپنی مرضیاں شروع کر دی. نتیجہ آپ کے سامنے اللہ ہم سب کو. اور ہم اس پیغمبر کی عظمت اور شان کو جاننا چاہتے ہیں جس نے کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کھلوانا ہے. ہمیں وہ جنت چاہیے جس میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوں. ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس جنت میں داخل ہوتے ڈنڈے پڑے، نکلتے ہوئے بھی ڈنڈے پڑے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.